مرد کو جب غصہ آتا ہے نا, یہ آتا ہے, یہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے, نگران بنایا ہے. نگران غصے والا ہوتا ہے خود بخود. نگران اگر میٹھا ہو جائے نا تو لوگ اس کو بیچ کے کھا جائیں. دیکھو پولیس علاقے کی سربراہ ہوتی ہے نا, یعنی چوروں کو پکڑنے کے لیے, جرائم کے خاتمے کے لیے. آپ سے جب پولیس والا کوئی بات کرے گا 2 دفعہ اخلاق کے ساتھ کرے گا, تیسری دفعہ بولے گا بھائی جو آپ مثلا آپ کو گاڑی روکی اس نے, پہلی دفعہ تو اگر امریکہ میں ہوگا تمیز سے بات کرے گا, ہمارا والا پہلی دفعہ میں ہی نکالو. تو لیکن اصول کیا ہے بھائی, پہلی دفعہ آپ سے کہے گا سر پلیز ذرا بکس دکھا دیں, پلیز کے 2-4 پلیز کے لفظ لگا دے گا, آپ پہ اثر ہی نہیں ہو رہا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. کہے گا سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے بک دکھا دیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی, انگلش میں کہے گا, ٹھیک ہے, آپ پھر بھی نہیں دکھا رہے. 3-4 دفعہ کے بعد وہ دروازہ کھولے گا, آپ کو باہر نکالے گا, باہر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سختی کرے گا, کیونکہ وہ اگر اس طرح سے چھوڑ دے کہ یار سر چونکہ آپ بڑی تمیز سے بک دکھا نہیں رہے ہیں اور میرے مزاج میں سختی ہے نہیں, میں نے تبلیغ میں ابھی 4 مہینے لگائے ہیں, میں نے اخلاق سیکھے ہیں اور اس اخلاق میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنا یہ گدھوں کا طریقہ ہے, یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے, اب میرے پاس اس کے آپ پلیز جا سکتے ہیں. تو لوگ بم رکھ کے گاڑیوں میں لے جا رہے ہوں گے. سربراہ جو بھی ہوتا ہے وہ اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. اگر لچک پیدا کر دی نا اس نے تو ملک بھی تباہ ہو جائے گا اور گھر بھی تباہ ہو جائے گا. تو اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. کیوں بنایا اس پر میں کافی دلائل دے چکا ہوں پہلے بیانات میں. جب سربراہ, دیکھو باپ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو اماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, ابا سے نہیں ہوتی. ابے ابا ہر وقت جو ہے نا وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, تو یہ ابا کی نیچر ہے, تبھی تو تم انسان کے بچے بنے ہو. ابا کا احسان کم نہیں ہے تمہارے اوپر, تم جو آج انسان بنے ہوئے ابا کی چخ چخ پخ پخ کی وجہ سے. اما کو تو تم ٹوپی کرا کے پتہ نہیں ابھی چھٹے لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. ابا ہے وہ, ابا کو اللہ نے بنایا اس ڈیزائن کا, بھائی کیا کر رہا ہے, کہاں سے 2 بجے کہاں سے آ رہا ہے. اما کو بول دو مدنی مسجد سے آ رہا ہوں, وہی آئے میرا لال, اب مدنی مسجد بھی جانے لگا ہے میرا لال. ابا کو پتا ہے میں نہیں آتا تھا مدنی مسجد سے, یہ کہاں سے آ گیا. ابا کو تو اپنی چالاکیاں بھی پتا ہوتی ہیں. ابا کہتا ہے بھائی تیرے چہرے پہ وہ نور ٹپک ہی نہیں رہا جس سے مدنی مسجد کا کوئی لک آ رہا ہو تھوڑا سا. تو ابا, تبھی لوگ کہتے ہیں میرے ابا بڑے غصے والے ہیں. بھائی جب باپ ہے تو غصے والا ہوگا وہ, کیونکہ اللہ نے بائی نیچر اس کو مربی بنایا ہے, تربیت کرنے والا. جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے. وہ 2-4 دفعہ تو برداشت کرے گا, اس کے بعد نہیں چل, وہ پھینٹی لگا دے گا پکڑ کے. ہم نے کھائی ہے الحمدللہ اپنے باپ سے پھینٹی, اور نہیں کھائی ہوتی تو آج ہم یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے. ہمارے والد صاحب بہت نرم طبیعت کے تھے, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے. تبلیغ کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں, ان لوگوں میں سے. مکی مسجد میں جب 2 صفیں ہوتی تھی, جب ہمارے والد صاحب تبلیغ سے جڑے تھے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا, لیکن پھینٹی بھی لگاتے تھے. مجھے بتاتے تھے بیٹا آج تم نے ٹیوشن جانا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. میں شرارتی تھا, بہت زیادہ کھیل کود کا شوق تھا, پکڑائی میں آتا ہی نہیں تھا کسی کے, نہ اسکول میں ٹیچروں کی پکڑائی میں آتا, پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں ہوم ورک نہیں کرتا تھا. اب شرارتوں میں بہت زیادہ دل لگتا تھا. پھر ہمارے کزن بھی ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے, مل کے ہم کھیلتے ہی رہتے تھے. کبھی فٹ بال کھیل رہے ہیں, کبھی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. بنٹے کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے, ابا نے پکڑ لیا تو بہت کوٹیں گے پکڑ کے نا. بنٹے نہیں کھیلنے تھے, لٹو بنٹے اس طرح کے کھیل نہیں کھیلنے دیتے تھے. تو اب دل نہیں لگتا تھا پڑھنے میں, اور ہوم ورک کیا ہی نہیں ہوتا تھا. جب ہوم ورک نہیں کیا پتا تھا اسکول میں بھی پیٹیں گے جا کے, صحیح ہے نا, ہوم ورک میں دل ہی لگ رہا ہوتا تھا. پھر وہ ٹیوشن پڑھنے شام کو جاتے تھے وہاں, تو والدہ کہہ کے تھک گئیں. تو ایک دن مجھے یاد ہے ابا آئے ایک پائپ لے کے نا پائپ لے, بہت تمیز سے بہت سمجھا دیا ہے. ابا نے طبیعت سے پکڑ کے کوٹ دیا. اس کے بعد 3-4 ہفتے تک ہم پراپر طریقے سے اس کوٹنے کے جب تک آثار باقی رہے ہیں, تمیز سے ہم کیا کرتے رہے ہیں, جاتے رہے. کبھی گھر میں بدتمیزی سے ہم بات کرتے, اگر جیسے بچے ہوتے ہیں کبھی تمیز کبھی بدتمیزی, 1-8 دفعہ ابا برداشت کرتے تھے. اس کے بعد اگر کسی نے گھر میں والدہ سے بھی بدتمیزی کی یا کسی سے بدتمیزی کی, ابا نے طبیعت سے کیا کر دیتے تھے, چترول لگاتے, بھائی تمیز سے بات کرو, ماں ہے, بھائی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اور میرے بڑے بھائی بھی بڑے سخت مزاج کے تھے, ابا نہیں ہوتے تو بڑے بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گھر میں آیا, بغیر سلام کیے داخل ہو گیا. ہمارے بڑے بھائی بیٹھے, انہوں نے کہا
سلام گھر میں جب کوئی آتا ہے نا سلام کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہہ رہے ہیں واپس جاؤ, واپس آؤ. اب مجھے پتا تھا کہ نہیں گیا اور واپس نہیں آیا تو چماٹ لگے گا, اس لیے ہم تمیز سے ہم نے کہا بہتر عافیت اسی میں چلے جاؤ اور واپس آ کے کیا کرو, سلام آئے السلام. بلا وجہ تھوڑی مار رہے ہیں بھائی, تمیز سکھانے کے لیے. اور اگر آپ بغیر مار کے تمیز سیکھ رہے ہو تو پھر مارنے کی ضرورت تھوڑی ہے. اگر میں پھر بھی وہ تھپڑ مارتے مجھے, پھر یہ بھائی کے ظالم ہونے کی علامت تھی نا کہ یار آپ کو بولا ہے آپ باہر جاؤ اور سلام کر کے, تاکہ سکھایا جا رہا ہے بھائی ہمیشہ یاد رہے. اب گھر میں جب بھی جاتے ہیں الحمدللہ سلام یاد رہتا ہے. بھائی گھر میں آ رہے ہو یہ کہ ایسے اٹھتے وہ, اب دیکھو نا بچوں کی حرکتیں تو دیکھو, صبح ناشتہ ماں کرا کے بھیجے گی, آ رہے ہیں گھومتے گھومتے, وہ تمیز نہیں, نہ کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز, نہ کوئی باپ کا, نہ چچا, نہ ماموں, کسی کا خیال ہی نہیں ہے. آ رہے ہیں اپنا بیگ اٹھا کے ادھر پھینکا اور جناب موزے اٹھا کے یوں پھینکے اور لگ گیا اس میں موبائل میں. باپ بلا رہے ہیں, ماں بلا رہی ہے, کوئی کام سنتے ہی نہیں ہے. چترول نہیں لگے بچپن میں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو چترول لگنا بڑے بھائی کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی انتہائی بلا وجہ نہیں لگے چترول کے خام خامے پکڑ کے کوٹ رہے ہیں, کوئی وجہ ہو. پہلے تو بھائی شرافت سے, محبت سے, ایک دفعہ ہوتا ہے محبت, 2 دفعہ. مجھے یاد ہے اسکول کی بھی ایسے ہی, پرائمری تک ایسے ہم چلے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں. جو شرارتی بچے ہوتے ہیں ان کا کہاں دل لگتا ہے. اچھا میں تھا بڑا سائنسدان, اس وقت بھی عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہوتا تھا میں بیٹھ کے, کاغذ کی کچھ چیزیں بنا رہا ہوں. کچھ ایک بیرنگ والی میں نے گاڑی بنائی تھی, اس میں بیٹھ کے نا سڑک پہ نکل جاتے تھے وہ وہی بیرنگ والی گاڑی. ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا, وہ دماغ بہت چلتا تھا ان چیزوں میں. تو میرے ساتھ ایک اور کلاس فیلو تو وہ بھی سائنسدان ٹائپ کا چیز تھی, وہ بھی آ جاتا. ہم دونوں بیٹھ کے نا, اس وقت یوٹیوب تو تھا نہیں, بس ایسے ہی کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے بیٹھ کے. تو ہم چلے گئے. وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, میری والدہ نے کہا, میں اسکول سے 3 یا 4 کلاس تھی, اسکول ہی صبح جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا, یار یہ کیا ٹینشن ہے. تو مجھے یاد ہے, اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں اٹھا, میں نے امی سے, والدہ سے کہا میں آج اسکول نہیں جاؤں گا. حسب معمول والدہ نے کہا آج تو تیرا باپ بھی جائے گا. تو جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں مائیں بچوں کو مارے نہیں تو پھر مجھ جیسے آدمی کو لے جا کے دکھا دیتے. محبت سے ماں نے سمجھایا, یونیفارم پہنا دیا. اچھا ہاں مجھے یاد ہے یونیفارم پہن چکا تھا, شوز پہن چکا تھا, اس کے بعد کہہ رہا تھا نہیں جاؤں گا. پرائمری تک اسکول ٹیچر رہی ہیں تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے. تو مجھے یاد ہے والدہ نے نا, گلی میں 2-4 مسٹنڈے سے لڑکے آ رہے تھے, وہ سب ہماری والدہ کا احترام کرتے تھے. ان کو بولا, کیونکہ وہ والدہ ویسے بھی پڑھاتی تھیں, قرآن پڑھا رہی ہے یا اسکول کی کتابیں پڑھاتی, تو وہ شاگرد تھے. انہوں نے بولا اس کو پکڑ کے نا اسکول پہنچا دو. تو وہ 4 لمبے تڑنگے آدمی, انہوں نے مجھے پکڑا, 2 نے ہاتھ سے, 2 نے ٹانگوں سے. ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں اب تک. انہوں نے وہ پکڑ کے, اب میرا اسکول تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا, اب وہ مجھے ایسے جھولتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور میں چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. قریب میں نا ہمارے ایک بلوچوں کا ایریا آتا تھا اسکول سے پہلے. جب وہ بلوچوں کا ایریا آیا نا تو میں وہاں چھڑا کے بھاگ گیا. میں جب بھاگا ہوں تو وہ, اب وہ کچی آبادی تھی, اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں, وہاں میں بھاگ رہا ہوں, وہ دونوں مسٹنڈے پیچھے پیچھے نا. میں سوچ رہا ہوں, اب میں سوچتا ہوں کیسی بیوقوفی یار, چلا ہی جاتا, اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی. اتنی ٹینشن تو نہ ہوتی یار. خیر ہم جا رہے ہیں تو وہ گلی پتلی سی تھی, تو آگے ایک مکرانی کھڑا ہوا تھا, وہ لمبا تڑنگا سا. تو ان لڑکوں نے اس کو اشارہ کیا اس کو پکڑ لو, تو وہ نا ایسے گلی یوں کر کے کھڑا ہو گیا, جا کے دکھا تو. میرے وہ راستہ ہی نہیں تھا, پکڑ لیا, پھر لے گئے مجھے. پھر وہ ہماری فیمیل ٹیچر تھیں ایک, ان کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آ رہا ہے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی ابھی گیٹ کھلے گا نا اسکول کا, یہ ہاتھ چھوڑیں گے وہاں سے میں بھاگ جاؤں گا. تو وہ اندر سے ایک انہونی ہاتھ آیا ہے گیٹ کے اندر, اور انہوں نے میرا ہاتھ ادھر پکڑایا, ایسے کھینچ کے انہوں نے بند کیا, چل بھائی